وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ میں نے کمایا ہوا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہم نے آپ کو دیا ہے, آپ اس میں سے خرچ کریں, اپنے اوپر خرچ کریں, اپنی اولاد کے اوپر خرچ کریں, اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر خرچ کریں. لیکن جب ایک بندہ اس کو خرچ نہیں کرتا, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر آزمائش آتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے. جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن مرد اور مومنہ عورت کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. ان کو مال دے کر بھی آزماتے ہیں اور مال لے کر بھی آزماتے ہیں. ان کو صحت دے کر آزماتے ہیں اور صحت لے کر بھی آزماتے ہیں. ان کو اولاد دے کر بھی آزماتے ہیں اور اولاد لے کر بھی آزماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہر بندے مومن کے اوپر آتی ہے. جو بندہ مومن جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کر چلتا ہے, جو دل سے تسلیم کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کے اوپر آزمائش آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ میرے اس بندے کو مال دیتا ہے, یہ اس کو میں مال دیتا ہوں, یہ کہاں خرچ کرتا ہے, یہ اس کو خرچ کیسے کرتا ہے, یہ اس کو جائز کاموں کے اندر خرچ کرتا ہے یا ناجائز کاموں کے اندر خرچ کرتا ہے. اگر وہ جائز کاموں کے اندر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں. لئن شکرتم لأزیدنکم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جتنا میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں ایسے بڑھا کر اور تمہیں دوں گا. لیکن جو بندہ بے شکری کرے گا, لئن کفرتم لأزیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید, تو جو اس کا انکار کرے گا, جو کفر کرے گا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میرا عذاب سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اولاد دے کر آزماتے ہیں اور لے کر آزماتے ہیں. اسی طرح اس کو مال اور دولت بھی دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر 3 لوگوں کو آزمایا. ان کو آزمایا ایسے کہ اپنے فرشتوں کو بھیج دیا ان کے پاس. ایک بندہ سر کا گھنٹے, اس کے سر کے اوپر بال نہیں تھی. ایک بندہ نبینا, اس کی آنکھیں نہیں تھی. ایک بندہ کوڑی کا مریض تھا, اس کے قریب کوئی بندے جاتا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمایا ایسے کہ اپنے فرشتے کو بھیج دیا ان کے پاس. یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ میں اور آپ, ہم جس حال کے اندر ہیں, ہم اٹھتے اور بیٹھتے, کھاتے پیتے, چلتے پھرتے, ہم سارے کام کرتے ہیں. کیا میں اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم سے بیدار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ رمضان دیا. بہت سارے ایسے لوگ تھے میرے ساتھ رمضان کے اندر ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ رمضان کے اندر فوت ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک آزمائش, یہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت اور برکت والا ایک مہینہ دیا ہے, یہ مجھے اور آپ کو ایک بہار کا مہینہ مل گیا. ہم جتنے نیکی کریں گے, عام دنوں کے اندر جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا اس کا اجر ملتا ہے. لیکن رمضان کے اندر جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اس کو 70 گنا اجر اس کو ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی آزماتا ہے. بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کو آزمایا. آپ نے فرشتے کو بھیج دیا. سب سے پہلے بھیجا اس گھنٹے کے پاس جس کے سر کے اوپر بال نہیں تھے. اس سے جا کر پوچھا کہ آپ کے بالوں کو کیا ہوا. اس سے کہا میں گنجا ہو گیا ہوں, لوگ میرے قریب نہیں آتے, مجھ سے نفرت کرتے ہیں, تو میرے پاس مال اور دولت نہیں ہے. تو فرشتے نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا, اس کے سر کے اوپر بال آ گئے اور بڑے خوبصورت بال نکل آئے. پھر اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. وہ جس طرح ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے, ہر بندہ چاہتا ہے میرے پاس مال اور دولت ہو, میرے پاس پیسے ہوں. وہ چونکہ $100 تو نہیں تھے, اس نے کہا کہ مجھے بھیڑ اور بکری چاہیے. تو اس کو اتنی بھیڑ بکریاں دے دی گئی. ایک بکری اس کو دی, اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت ڈالی. کچھ ہی عرصے کے بعد ایک بڑی بات اس کی بکریوں سے بھاگی. وہ پھر چلا گیا وہ فرشتہ دوسرے بندے کے پاس چلا گیا جو کوڑی کا مریض ہے, جس کے قریب کوئی نہیں آتا. اس سے جا کر جب پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ مجھے کیا ہوا ہے, اس نے کہا میں یہ بیمار ہوں تو لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, میرے قریب نہیں آتے. فرشتے نے اس کے لیے دعا کی اور اس کے اوپر ہاتھ رکھا, بندہ بھی ٹھیک ہو گیا. تو پھر اس سے پوچھا کہ آگے آپ خواہش بتائیں, کوئی خواہش کیا ہے. اس نے کہا کہ مجھے گائے چاہیے, میں چاہتا ہوں میرے پاس گائے ہو اور میری ایک بڑی بالی بھری ہو. تو فرشتے نے اس کے لیے دعا کی اور اس کو پھر ایک گائے لا کر دے دی. کچھ ہی عرصے کے بعد وہ گائے کرتے کرتے اور پوری بالی بھر کی گائے اسے. وہ تیسرے بندے کے پاس چلا گیا جو بندہ نبینا تھا. نبینے سے جا کر جب پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کیا مسئلہ درپیش ہے, تو اس نبینے نے کہا کہ میری آنکھیں نہیں ہیں, میں دنیا کو نہیں دے سکتا, تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میری بینائی واپس آ جائے. تو فرشتے نے اس کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور دعا کی تو اس کی بینائی واپس آ گئی. پھر اس سے پوچھا کہ آپ ابھی اگلی خواہش آپ نے بتائی. تو اس نے کہا جی میرے پاس, میں چاہتا ہوں میرے پاس اونٹ ہو. تو پھر اسے ایک اونٹ لا کر دے دیے گئے. اس طرح کرتے کرتے فرشتہ وہاں سے
جب فرشتہ وہاں سے چلا گیا کچھ ہی عرصے کے بعد فرشتہ واپس لوٹ کر آتا ہے. آ کر دیکھتے جو بندہ نبینا تھا جو بندہ نبینا تھا اور جس کو اونٹ دیے تھے، دیکھا اس کی ایک بڑی باقی اونٹوں سے بھری ہوئی ہے. دوسرے کے پاس چلا گیا جس کو گائے دی تھی، اس کے پاس بھی جا کر دیکھا اور تیسرے کے پاس دیکھا کہ بکری سے ایک بڑی باقی اس کی بھری ہوئی ہے. جب ان تینوں کا جواب ہے اب ان کی امتحان کی باری آ گئی. جب پھر فرشتہ جا کے سب پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال اور دولت کہاں سے آیا؟ سب سے پہلے وہ جو بندہ گنجا تھا اس کے پاس گیا. اس نے کہا کہ میرے والدین کی طرف سے میں جلدی پوچھتی اتنا بڑا میں امیر ہوں کہ میرے سارے کا سارا مال اور دولت میں نے وہاں سے کمایا ہے. فرشتے